میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا. میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں. جب مجھے لگا کہ میں مزاروں پہ جانے سے روک رہا ہوں تو میں نے رجوع کیا اور میں نے کہا جایا کریں مزاروں پہ اور وہاں اونچی آواز سے کہیں کہ اے اللہ جو یہ بابا دفن ہے اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ جو یہ چھپ کے کرتا تھا، جو یہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا، وہ سارے گناہ معاف کر دے. اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. قیامت والے دن جب یہ ننگا اٹھایا جائے تو اے اللہ اسے لباس پہنانا. قیامت والے دن جب یہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو تو حوض کوثر نصیب فرمانا. یہ سارے الفاظ بولو تاکہ پتہ چلے کہ کیا اوقات ہے ان کے بزرگوں کی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہمیں آ کے یہ چیزیں سکھاتے ہو. اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہر شخص کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے. قیامت تک جب جب فتنے اٹھیں گے نا تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے کہ ان فتنوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور وہ اس دور کی لینگویج بول کے ایڈریس کیا جاتا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. آج کے تو ہمارے میجورٹی پرابلمز وہ ہیں جو آپ کو امت کے مفسرین نے بھی ایڈریس کیے ہوئے نظر نہیں آئیں. مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ ابن کثیر نے کہیں علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ ایڈریس کیا ہوا ہے، استعانت کا مسئلہ. جب یہ بیماریاں اٹھتی ہیں نا پھر اسی طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. کہتے نہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ بھائی جب محمود احمد عباسی ناسبی یہ کتاب لکھے گا خلافت معاویہ و یزید اور دفاع کرے گا بنو امیہ کا جھوٹا، تو مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھے. مودودی صاحب نے جواب میں کتاب لکھی ہے. گند تمہارے بزرگ کریں، اہل بیت کے ساتھ دشمنی تمہارے بزرگ کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اہل بیت کا دفاع بھی کرواتا ہے. جب وہابی قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیں گے تو جناب 2812 بھی آ جائے گی باہر مارکیٹ میں. یہ بخاری میں پہلے کی موجود تھی، لیکن ضرورت جس وقت پڑی، جس طرح کہ وہ آیت پہلے سے موجود تھی قرآن میں وما محمد الا رسول، لیکن نکلی کس وقت؟ حضور کی میت کے اوپر ضرورت پڑ گئی نا. تو یہ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جب مولا علی کے دشمن پیدا ہوں گے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ مولا علی کا غلام پیدا کرے گا جو دفاع میں وہ ساری حدیثیں نکال کے سامنے رکھے گا. 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا جی؟ ادھر سے آیا ہے. ہاں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. اب انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے عرصہ دراز سے جی. بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. جی بالکل، وہ آپ کے بزرگ تھے. یہ کون تھے خوارج؟ حضرت علی کے دشمن. وہ تو تم ہو. علی کا شیعہ تو میں ہوں، علی کا دفاع تو میں کر رہا ہوں. خارجیوں کی اولادیں ہمیں بتائیں گے کہ ہم بدترین مخلوق ہیں، اور بدترین مخلوق تو تم ہو جنہوں نے بنو امیہ کی تنہائیں کھائی ہیں. ہم تو حضرت علی کے سپورٹر ہیں. جی قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بالکل، یہ تمہارے بارے میں ہے. 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ زبان سے حلق سے نیچے اتر کے دل تک عقیدہ نہیں جاتا. نماز پڑھ کے تو بابے کے آگے جا کے جھکتے ہو. یہ تم لوگ ہو. زبان تک صرف آیت ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتی. دیکھو ہمارے تو دل میں ہی آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تمہارا حال یہ ہے، تمہاری مسجد میں کوئی رات کے وقت یا اللہ مدد لکھ جائے نا تم اس کے اوپر پینٹ پھروا دو گے. جاؤ جی، چیلنج ہے وہابیوں، کسی بھی بریلویوں کی مسجد میں یا اللہ مدد لکھ کے بتاؤ، اور لکھنے ساتھ صرف اور صرف یا اللہ مدد. اور بریلویوں چیلنج ہے، تم بھی بڑی پینگیں بڑھا رہے ہو نا وہابیوں کے ساتھ، کسی وہابی کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ لکھ کے بتاؤ. ہم دونوں عقیدوں کو صحیح مانتے ہیں. المدد یا رسول اللہ نہیں، لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں نا، ہم نے کہا ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں. دیکھیں ان بابوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. انہوں نے آپ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تو یا رسول اللہ دیکھیں ان کے ساتھ کرتے کیا ہم نے ایسا لبیک کہا ہے کہ ان کے سارے لبیک فارغ ہو گئے.